طارق صاحب دیکھیں نا، میں اور آپ آئے یہاں بوٹینیکل گارڈن گئے، وہ بھی بند پڑا تھا، مختلف ادارے بند پڑے ہیں، لوگوں ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ دنیا کا اتنا بڑا ملک ہے، دنیا پر حکومت کرتا ہے، پر اپنے مسائل کا حل نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس بجٹ نہیں پاس ہو سکا۔ دیکھیں مسئلہ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 12 سال کا جو ایک میس تھا، جو ایک امریکہ 12 سال جو نیچے گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شٹ ڈاؤن کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور امریکن لوگوں کو بتا رہے ہیں، اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کا کہ 12 سال کیا کیا انہوں نے۔ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس شٹ ڈاؤن کے پیچھے کیا ہے۔ ایک تو وہ سارے امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ لوٹ سیل لگی رہی ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ۔ 24 ملین لوگوں کو بلایا گیا، انلیگلز کو، کرمنلز کو، اور پھر ان کو ہیلتھ کیئر دیتے رہے۔ وہ برڈن بنے نہ صرف ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بلکہ امریکہ کے پورے سٹرکچر پر، ہائی ویز پہ، ہاؤسنگ کرائسس، ہر چیز پہ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکن عوام اصلی چہرہ دیکھیں ڈیموکریٹ پارٹی کا، کہ یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تنازع یہ ہے کہ ان لیگل امیگرینٹس کو ہیلتھ کیئر نہ دی جائے، نہیں دینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے اس کو امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے سے علاج کی سہولت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے، ایبسولوٹلی نہ۔ ایک تنازع یہ ہے۔ ایک تنازع یہ ہے۔ دوسرا تنازع یہ ہے کہ براک اوباما اور جو بائیڈن، انہوں نے بڑی بڑی ایجنسیاں اور ڈپارٹمنٹ کریٹ کیے واشنگٹن ڈی سی میں، جس میں صرف اور صرف ڈیموکریٹ پارٹی کا ایجنڈا انفورس کیا جاتا تھا۔ اب وہ پارٹی، اور پھر ان میں ایکٹیوسٹ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ٹیکس پیئرز کا دوسرا برڈن کہ سیاسی طور پر ان لوگوں کو سیاسی جابیں دے کر استعمال کرنا ریپبلکن پارٹی کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف۔ تو دوسرا ان کی صفائی ضروری ہے۔ ٹرمپ ان کو لے آف کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں مزے کی بات بتاتا ہوں، 4 سال بائیڈن پیریڈ کے دوران ورک فرام ہوم چلتا رہا ہے۔ آج بھی میجورٹی آف ہمارے فیڈرل امپلائی گھروں سے کام کرتے ہیں، گھروں سے کام مزمل بھائی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں فون کریں، کوئی وہاں پہ بیٹھا نہیں ہے، 4 گھنٹے فون کال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کے بغیر کام چل رہا ہے تو ٹیکس کیوں نہ بچایا جائے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ۔ تیسرا تنازع کیا ہے؟ تیسرا تنازع یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر، اصلی چہرہ ایک تو نہ صرف ٹیکس پیئر، اور دوسری جو فضول خرچیاں ہیں، DEI کے ذریعے مس مینجمنٹ کی گئی، ہر چیز کو تباہ کیا گیا۔ جس طریقے سے فارن پالیسی کے حالات دیکھ لیں، دنیا کس طریقے سے ابیوز کر رہی ہے۔ اگر یہ بجٹ پورا سال ہی پاس نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ نہیں پاس ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس میں سمجھتا ہوں آج بھی نیگوشیشن جاری ہے، آج بھی لا میکرز اس کا رزلٹ۔ میں اور آپ کیپٹل ہل کے باہر بیٹھے ہیں، اندر نیگوشیشن جاری ہے، اور وائٹ ہاؤس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مل رہے ہیں مسلسل ڈیموکریٹ پارٹی سے، ان کے لیڈران سے۔ چک شومر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوسرے لیڈران کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جلدی سے جلد آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس میں آج اگر آپ کو بتاؤں تو آج امریکن جو سٹیزن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ کس طریقے سے عیاشیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس کو بند کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کامیاب ہیں۔ مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا ڈوج ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹل ایفیشنسی، اور وہ آج بھی کام کر رہا ہے، جس کا ایلن مسک انچارج تھے، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ تھا، یہی مینڈیٹ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔